بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ان کے غائب ہونے کے کچھ دیر بعد مجھے اپنی شہزادی دکھائی دی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد کچھ اٹھائے ہوئے میری طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کی ہمت دیکھ کر مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں مرد ہو کر پسینے میں بھیگا ہوا ہوں۔ میں نے فوری اپنا خلیہ درست کیا، چہرے پر جو خوف کے اثرات تھے ختم ہو گئے اور اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پاس آتے ہی وہ بولی، کاشف کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ تم یہاں عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے حیران کن تھے۔ یہ بات مان لیتا ہوں کہ خوف چہرے سے ٹپکتا ہوا اس نے پڑھ لیا تھا، اور میرا نام اسے کیسے پتا تھا کہ میرا نام کاشف ہے؟ پھر بولی، کیا بات ہے؟ تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو۔ نہیں، دراصل بات یہ ہے، اس نے میری بات کو درمیان سے ہی کاٹ ڈالا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس اندھیرے میں یہاں تک اکیلے کیسے پہنچی؟ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں اور یہاں آنا جانا ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔ عجیب انداز تھا اس کی بات میں۔ تم بھوکے تھے، تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، یہ لو کھا لو۔ بیٹھیں۔ میں مشکل سے اپنے زبان سے لفظ ادا کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنے سے میں عجیب کشمکش میں تھا۔ ایک تو اتنی جلدی وہ مجھ سے فری ہو گئی تھی، دوسرا میرا نام اس کی زبان سے، تیسرا میرا اتنا خیال کہ میرے لیے کھانا لے آئی، چوتھا یہ کہ اسے کیسے معلوم تھا کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں، اور پانچواں یہ بات کہ ایک اکیلی لڑکی بلا جھجک، بلا کسی خوف کے ایک مرد کے پاس، اور وہ بھی رات کی تنہائی میں۔ پھر ان تمام راتوں کی میرے دل نے خود ہی تصدیق کر دی کہ ہو سکتا ہے اسے مجھ پر بھروسہ اور اعتماد ہو، تو میں رات کی تنہائی میں آ گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ دروازے کی اوٹ سے اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے پاس آج کوئی کھانا نہیں، اس لیے اس نے لایا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے میرے نام کا اس وقت علم ہو گیا ہو جب درخت کے نیچے میں بزرگ کو اپنے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ تمام خیال میں نے جھٹک دیے اور محبت بڑے انداز میں کہا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے اپنی بات کو فوری اثر روپ دے ڈالا، میں آپ کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ آپ کا چہرہ کئی بار خواب میں دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں، لبوں پر مجھے پیار نظر آتا تھا۔ آپ مجھے پیار سے اپنے پاس بلاتی تھی اور آج آپ کے بالکل قریب ہوں۔ ہمارے پیار نے ہمیں ملا دیا ہے۔ میری ان باتوں پر اس کے ہونٹ کھلے اور زوردار قہقہا بلند ہوا، جو اندھیرے کے سناٹے میں پھیلتا ہوا شاید گاؤں تک بھی پہنچ گیا ہو۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، اپنی باتوں پر شرمندگی ہونے لگی مجھے۔ یوں یکدم حال دل بیان نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ پہلے کم از کم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے، پھر یہ باتیں کہتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ نہ جانے زبان میں اتنی قوت کیسے آ گئی تھی کہ فوری تمام داستان اس پری نما چہرے کے گوشے گزار کر دی۔ چند کہکہوں کے بعد اس نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کشش تھی، کیا جادو تھا کہ میں ایک تھم بنا اسے دیکھتا رہ گیا، اور وہ کھانے کے برتن اٹھائے جن راہوں سے آئی تھی واپس لوٹ گئی۔ جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئی تھی میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھر جاتے ہی پہلے والا منظر نظر آنے لگا۔ وہیں دو ہیبت ناک چہرے میری چارپائی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ان کی آنکھیں، ان کے چہرے، ان کے جسموں کو دیکھ کر خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ زبان سے ورد الہی شروع کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں قبرستان کی طرف چلی گئی اور قبروں میں جا کر گم ہو گئیں۔ ان دونوں کی جگہ بھی قبروں کے اندر تھی اور ایسے ہی قبروں سے باہر نکلتی تھی جیسے مجھے خوابوں میں اپنی شہزادی نکلتی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد قبرستان کے آس پاس سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، لیکن جب تک مجھے نیند نہ آتی میں نے ورد الہی اپنی زبان پر جاری رکھا۔ آج دوسری رات تھی اس قبرستان میں سوتے ہوئے۔ ایک رات میں باہر سویا ہوا تھا، ابھی سویا نہ تھا بلکہ اپنی محبوبہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ کمرہ جہاں میں دیا بھی نہ جلاتا تھا، اتنی روشنی دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور دل میں خوف بھی ابھرا کہ چڑیلیں مجھ پر حملہ آور ہونے والی ہیں، لیکن اندر کا نظارہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس کے جلنے سے کمرہ اس قدر روشن ہوا تھا۔
میں زبان پر ورد کرتا ہوا اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک کونے میں نظر پڑی تو وہی عورت کی میت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں واپس لوٹا تو باہر سے چارپائی غائب تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی خوف سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ پیچھے سے کہکہوں کی آوازیں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھی۔ ایک قبر پر جا گرا، چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو سامنے میری شہزادی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اور زیادہ حیران رہ گیا۔ خوف تو ختم ہو گیا لیکن حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ اکیلی اتنے بڑے قبرستان میں کیسے آ گئی۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی سوال کرتا خود ہی بول پڑی، حیران ہونے والی بات نہیں، میں گھر میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور تم مصیبت میں ہو، میں نہ پہنچوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کیا کشش تھی اس کے چہرے پر کہ میں اسے دیکھتے ہی دنیا بھول جاتا تھا، اور اس کی آواز میں اس قدر مٹھاس تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے یہ مجھے صدیوں سے چاہتی ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے دلاسا دے کر وہ چلی گئی اور میں بھی اس کے ساتھ اپنے کمرے تک آیا۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی چیز، اور چارپائی بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ اس کے جاتے ہی مجھے درخت کے آس پاس دھیمی دھیمی آوازیں آنے لگی۔ خیر یہ تو روز کا معمول تھا۔ میں نے ورد الہی زبان پر جاری رکھا، جسے آوازیں دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ صبح سویرے ہی وہ میرے لیے ناشتہ لے آئی اور فوری واپس لوٹ گئی۔ اتنی صبح ناشتہ تیار کرنا اور فوری واپس چلے جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اسے جلدی ہوگی تبھی چلی گئی ہوگی۔ اس کے کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میں نے کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی ایسی پیاری کبھی خوشبو سونگھی تھی۔ میرا دل ہر لمحہ ہر پل اس کے قریب ہوتا گیا۔ دل چاہتا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر دنیا کی نظروں سے دور جنگلوں میں بسیرا کر لوں، جہاں صرف وہ ہو اور میں ہوں، اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ یہ کیسی لڑکی تھی؟ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی فرد مجھے نظر نہ آیا تھا۔ اتنی حسین و جمیل ہونے کے باوجود گاؤں والوں سے ناطا کیوں توڑے رکھا تھا؟ اس نے گاؤں کی عورتیں اس کے گھر میں کیوں نہیں جاتی تھی؟ کیا کہانی تھی جسے سننے کے لیے میں بیتاب تھا؟ صبح ہوئی، جب سورج نے اپنا سر ابھارا تو بزرگ صاحب میرے لیے کھانا پکڑے ہوئے میرے پاس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ بزرگ سے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں گا۔ دعا سلام کے بعد بزرگ چارپائی پر بیٹھ گئے اور میں احتراماً زمین پر بیٹھ گیا۔ جو وہ کھانا لائے تھے انہوں نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، جو میں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھا چکا تھا تو بجائے کہ میں کچھ سوال کرتا، بزرگ خود ہی بولے، بیٹا یہاں تمہیں رات کی تنہائی میں خوف وغیرہ تو نہیں آتا؟ میں نے کہا آتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ آپ کو شاید بتایا تھا کہ قبرستانوں میں رات بسر کرنا میرا معمول بن چکا ہے۔ بہت کچھ دیکھتا ہوں، اور ویسے بھی جب موت نے آنا ہے تو پھر چھوڑ کر تو نہیں جائے گی۔ موت کا فرشتہ محلوں کے تہخانوں میں بھی جاتا ہے تو ویرانوں میں، موت محلوں میں بھی آتی ہے تو ویرانوں میں بھی، پھر بلا ڈرنا کیا؟ بولے بیٹا بڑی ہمت والے اور بڑے بہادر انسان ہو۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا کہ گاؤں کے لوگ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں بابا جی کیوں؟ بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے تمہیں؟ بزرگ نے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں میری شہزادی رہتی تھی۔ ہاں ہاں بابا جی، اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا تھا اس گھر میں؟ کچھ نہ پوچھو بیٹا، بس سمجھ لو کہ ایک ہستا بستا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ گھر گاؤں کے تمام گھروں سے خوبصورت تھا اور گاؤں کے جاگیردار کا گھر تھا۔ ایک قیامت تھی جو اس گھر میں برپا ہوئی، سب کچھ اڑا کر لے گئی۔ بابا کیا ہوا جاگیردار کی فیملی کے ساتھ؟ میرے اندر ایک تجسس ابھر رہا تھا جو مجھے یہ کہانی سننے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا اونچا شملہ تھا جاگیردار صاحب کا؟ کیا ٹھاٹ واٹ تھے ان کے؟ آؤ میں تمہیں کچھ ان کے بارے میں بتاؤں۔ وہ قبرستان کی طرف چل پڑے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اس حصے میں چلے گئے جہاں میں نے وظیفہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور جہاں خواب میں قبر پھٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹا یہ جاگیردار کی قبر ہے، یہ جاگیردارنی کی، اور یہ ان کے بیٹے کی جس کی وجہ سے یہ فیملی قبروں تک پہنچی ہے۔ کیا کیا تھا ان کے بیٹے نے؟ میں مکمل کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ بیٹا اس گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ جاگیردار کے ارد گرد گاؤں کے لوگوں کا ہر وقت مجمع لگا رہتا تھا۔ گاؤں کے تمام فیصلے جاگیردار ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی اولاد نہ تھی اور ایک لڑکا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے لیا تھا، بہت پیار سے اسے پالا تھا۔
جو ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑتا چلا گیا۔ جوان ہوا تو اپنے اوباش دوستوں کو جو کبھی اس گاؤں میں ہی رہتے تو اپنے پاس بلاتا، پوری پوری رات جوا ہوتا رہتا، شراب چلتی رہتی۔ جاگیردار صاحب نے ایک دو دفعہ سختی کی، پہلے تو وہ جاگیردار کی باتیں برداشت کرتا رہا، پھر ایک روز جب جاگیردار نے اسے غلط کام، غلط سوسائٹی سے منع کیا تو ایک زوردار تھپڑ جاگیردار صاحب کے منہ پر پڑا۔ یہ تھپڑ اس بیٹے نے مارا تھا جسے دونوں میاں بیوی نے بڑے پیار اور بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ سوتے میں بھی کسی چیز کی فرمائش کرتا تو فوراً جاگیردار صاحب پوری کرتے، کیونکہ یہی تمام زمینوں اور جاگیردار کا مالک تھا۔ لیکن آج جاگیردار صاحب کو جب تھپڑ پڑا تو وہ چپ کے چپ رہ گئے۔ ماں نے ڈانٹا تو اسے بھی بالوں سے پکڑ لیا۔ جاگیردار صاحب نے یہ صدمہ اپنے سینے میں دفن کر لیا، گاؤں والوں کو خبر تک نہ ہونے دی۔ اس میں ان کی اپنی بے عزتی اور ذلت تھی۔ اس واقعے کے بعد پھر وہ جو حویلی میں ہوتا رہا، وہ جاگیردار تو کیا گاؤں والوں کی بھی برداشت سے باہر ہو گیا، اور گاؤں والوں کے کہنے کے مطابق جاگیردار نے اپنے اس ذلیل بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ہونا بھی ایسے چاہیے تھا۔ صرف لوگوں کے گاؤں میں تماشا کہے کی آوازیں کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہی ہفتہ بعد نہ جانے کیسے ان کا بیٹا گھر میں داخل ہوا اور جاگیردار کا سوتے میں گلا دبا دیا۔ وہ تڑپتے رہے، چلاتے رہے، لیکن اس ذلیل انسان نے گلا اس وقت چھوڑا جب ان کا جسم بے جان ہو گیا، جب روح جسم کا ساتھ جوڑ گئی۔ ماں کو بھی دھمکی دی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو یہی حال اس کا بھی ہوگا۔ جاگیردار کی موت پر ایک قیامت تھی جو بیت گئی۔ وہی جاگیردار صاحب تھے جن کے خلوص و پیار کو دیکھتے ہوئے گاؤں والے ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ گاؤں والوں پر کوئی بھی پریشانی آتی تو جاگیردار صاحب فوری ان کی پریشانی کو ختم کر ڈالتے، لیکن آج چپ چاپ ہزاروں غم دل میں لیتے قبر میں آ لیٹے۔ جاگیردار کی موت کے بعد جاگیردارنی بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کی زبان پر جیسے قفل پڑ گیا تھا۔ جاگیردار کی موت کے ایک مہینہ بعد ہی گھر میں وہی کہے برپا ہونے لگے۔ دوسرے گاؤں کے اوباش نوجوانوں نے اس گھر میں رہائش رکھ لی، جو بظاہر اس کے دوست تھے، لیکن اصل میں انہیں مفت میں سب کچھ مل رہا تھا۔ پھر بھلا وہ یہاں سے کیسے جا سکتے تھے؟ ایک حد ہوتی ہے کسی کام کی، لیکن جاگیردار صاحب کے بیٹے نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی۔ گاؤں کا کوئی فرد بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تو اس کا نتیجہ پا لیتا۔ ایک روز اس نے اپنی ماں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اسے گھر میں ماں بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ سگا بیٹا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اپنی زندگی میں تمام جائیداد جاگیردار نے اس کے نام کر دی تھی۔ ایک روز اس کا ایک دوست کہیں سے ایک خوبصورت لڑکی اٹھا کر لے آیا، نہ جانے یہ کہاں کی تھی۔ روزانہ اسے زودو کوب کرتے، اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تو گاؤں کے نوجوان سامنے آئے، اور ایک جنگ تھی جو اس گاؤں میں ہوئی۔ اس کا نتیجہ کچھ اچھا نکلا کہ گاؤں میں سے کچھ اوباش لوگ چلے گئے۔ ایک مہینہ سکون و آرام سے بسر ہوا۔ ایک رات اسی گھر سے کسی عورت کی خوفناک چیخیں بلند ہوئی۔ گاؤں والوں نے یہ دردناک چیخیں سنی تو چند ایک نوجوان آگے بڑھے، لیکن بزرگوں نے منع کر دیا کہ صبح اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ لیکن نوجوانوں کا خون جوش مار رہا تھا، وہ کب سنبھلنے والے تھے؟ اس کے باوجود بھی بزرگوں کی بات ماننا پڑی اور اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان اوباش نوجوانوں نے اس خوبصورت لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے قبرستان کی طرف لے گئے۔ نہ جانے وہ ظالم لوگ اس لڑکی پر کیا کیا ظلم ڈالتے رہے، اور وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کون اسے اٹھا کر لایا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی تو چند نوجوان لڑکے قبرستان گئے، جہاں انہیں ایک گھڑا کھدا ہوا نظر آیا جس میں شاید انہوں نے اسے دفن کیا تھا، لیکن گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ صرف لڑکی کا دوپٹہ وہاں موجود تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان ظالموں نے اسے یہاں ضرور دفن کیا ہے، کیونکہ پورے قبرستان میں دوڑ بھاگ کی کہیں سے بھی لڑکی کی لاش نہ ملی۔ لاش کا غائب ہو جانا ایک المیہ تھا۔ پورے گاؤں والے جاگیردار کے اس ظالم بیٹے کے دشمن ہو گئے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، کیونکہ وہاں ہر وقت اوباش نوجوان کا جرمٹ نظر آتا تھا۔ پورا دن اس لڑکی کے بارے میں تبصرے ہوتے رہے کہ اس کی لاش کہاں جا سکتی ہے۔ جس بے دردی سے وہ اسے کھینچ کر یہاں قبرستان لائے تھے، ظاہر تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکی زندہ نہ تھی۔ اگر زندہ ہوتی بھی تو تب بھی اسے کھیتوں جاڑیوں میں کھینچنے سے ختم ہو گئی ہوگی۔ رات ہو گئی۔ پورے گاؤں والوں پر اس بات کا بھوت سوار تھا کہ وہ جب تک جاگیردار کے بیٹے کا بھی ایسا حشر نہ کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رات آدھی گزر گئی تو جاگیردار کے گھر سے خوفناک بھیانک آوازیں بلند ہوئی۔
یہ آوازیں عورت ذات کی نہ تھی بلکہ کسی آدمی کی تھی جو ایک گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی پتا چلا کہ ان لوگوں کا ایک ساتھی خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ اس کی موت سے گاؤں والوں کو خوشی ہوئی کیونکہ گاؤں والے جان گئے تھے کہ ان سب کا آپس میں جوئے میں جھگڑا ہو گیا اور جاگیردار کے بیٹے نے اسے مروا دیا ہوگا۔ دوسرے دن رات کو پھر ایسی ہی چیخیں بلند ہوئی جو کل رات سنی تھی، اور صبح سویرے پتا چلا کہ ایک اور آدمی خون میں لت پت مڑا ہوا ہے۔ پھر تقریباً ایک ہفتے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہر روز ایک لاش خون میں لت پت پڑی ملتی رہی۔ جو بات سننے میں آئی کہ یہ ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا تھا، کوئی غیر مری مخلوق تھی جو ان پر وار کرتی، کیونکہ جاگیردار کے بیٹے کا رنگ بھی زرد پڑا ہوا تھا۔ گاؤں والوں کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ چاہے مرتا چاہے جیتا۔ ویسے بھی خدا کا قانون ہے کہ وہ ظالم لوگوں کو ان کا انجام بھی دکھا دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی اپنا اپنا انجام دیکھ رہے تھے۔ جب مسلسل ایک ہفتہ اسی طرح اموات کی نظر ہو گیا تو باقی کے دوستوں نے دوڑ لگا دی۔ جو جاگیردار کے گہرے ساتھی تھے ساتھ چھوڑ گئے، اب اکیلا ظالم جاگیردار ہی اس گھر میں تھا۔ گاؤں والوں سے معافیا مانگتا، سب کو اپنے ساتھ ملانے کو کہتا، لیکن گاؤں کا کوئی فرد بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ رات ہوئی تو جاگیردار کو اپنی موت بھی رقص کرتی نظر آئی۔ وہ گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن کیوں نہ بھاگا یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ غیر مری طاقت کے شکنجے میں لپٹا ہوا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہو جس نے ایک ایک کر کے سب کو خون میں رنگ دیا تھا۔ رات گہری ہوئی تو جاگیردار کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی زبان پر منتیں تھی جو زور زور سے کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو، میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ سب بے سود تھا۔ چند لمحوں بعد دردناک چیخیں اس کی زبان سے ابھرنے لگی۔ اس کے بعد یکدم خاموشی چھا گئی، ایک سناٹا چھا گیا۔ اس حویلی میں گاؤں والے سمجھ گئے کہ جاگیردار بھی خون میں لت پت پڑا ہوگا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ جب گاؤں کے نوجوان لڑکے وہاں پہنچے تو واقعی وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی لاش کا بہت برا حال تھا، آنکھیں نکال کر دور پھینک دی گئی تھی، ناک کان غائب تھے، جیسے وہ اس کے جسم کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے جسم میں عجیب و غریب دانتوں کے نشان تھے۔ جس طرح لوگوں نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، اسی طرح گاؤں کے نوجوانوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے قبرستان لے گئے اور اس قبر میں دفن کر دیا جہاں لڑکی کا دوپٹہ ملا تھا۔ یوں ایک پر رونق حویلی ویران و سنسان ہو گئی، پر وہ حویلی تھی جہاں جاگیردار صاحب گاؤں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب وہ حویلی ہے کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ سبھی لوگوں کا خیال ہے کہ ان سب کا خاتمہ اسی خوبصورت لڑکی نے کیا تھا جس کی لاش غائب ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش پر چڑیلوں نے قبضہ جما لیا ہو اور ایک عبرت ناک انتقام لینا چاہتی ہو جو انہوں نے لے لیا۔ اب اس حویلی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے، بالکل خالی اور سنسان پڑی ہے۔ گاؤں والوں نے اس لڑکی کو راتوں کو کئی دفعہ گھومتے بھی دیکھا، لیکن اس نے کسی بھی گاؤں والے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن گاؤں والوں پر ایک خوف ہے کہ کہیں وہ ہم لوگوں کو بھی ختم نہ کر دے، اس لیے رات کو گھروں سے نہیں نکلتے۔ اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد اس مکان میں کوئی دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ بابا جی کی کہانی سننے کے بعد میرے اندر جو خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی ختم ہو گئی، لیکن میں نے پھر بھی تصدیق کی، بابا جی وہ حویلی خالی نہیں ہے، اس میں ایک لڑکی رہتی ہے، میں نے کئی بار یہاں سے اسے آتے جاتے دیکھا ہے۔ بزرگ میری بات سن کر عجیب تعجب کا شکار ہو گئے اور میرا منہ تکنے لگے۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، کئی سال سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس قبر میں لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، یہ قبر ہی خوابوں میں نے پھٹتی دیکھی ہے، اسی قبر سے دوشیزہ کو نکلتے دیکھا۔ کیا وہ لڑکی؟ میرا ذہن بھی الجھنے لگا۔ بزرگ تو چلے گئے تھے، لیکن میں وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ لڑکی زندہ ہے یا مردہ، چڑیل ہے یا پھر انسان۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے ایک بلند کہکہا سنائی دیا۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی معجبین کھڑی تھی، وہی چہرے پر چمک دمک، وہی شوخ انداز، سرخ کپڑے، وہی ہونٹوں پر لالی۔ اس دفعہ اسے دیکھ کر خوشی نہ ہوئی بلکہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ کن خیالوں میں گم ہو میری جان؟ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ، وہی پیار تھا، لیکن میرے اندر ماں سوائے خوف کے اور کچھ نہ تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بمشکل یہ الفاظ میری زبان سے نکلے۔ کچھ نہیں، صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتی ہوں۔
کیوں خوفزدہ ہو مجھ سے؟ اٹھو، میرے قریب آؤ، دیکھو میں تمہیں پانے کے لیے بے چین کھڑی ہوں۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن قدم ساتھ نہ دے رہے تھے، پاؤں ایسے تھے جیسے منو وزنی ہوں۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتے، تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو، اور جب بھی تم نے فرار ہونا چاہا تو میرا یہ پیار تمہارے لیے موت بن جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس مڑی اور کافی دور چلتی ہوئی دکھائی دیتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ واقعی میں اس کے قبضے میں تھا، اس کے نام اپنا سب کچھ لگا چکا تھا، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا، پھر کیسے اس کے قبضے میں نہ آتا؟ آج حقیقت سامنے آئی تو باغی ہو گیا تھا، اپنے پیار سے منہ پھیرنے لگا تھا، ان خوابوں کو ادھورا چھوڑنے لگا تھا جو میں نے دیکھے تھے۔ یہ سبھی جانتے تھے، بلکہ میں خود بھی جانتا تھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، تو پھر آج خود کو کیوں روکوں، کیوں نفرت کروں اس سے؟ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنا لیا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے شام کے سائے ڈلتے نظر آنے لگے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، وہاں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا، دل کو اتنا مضبوط کر لیا کہ اگر میرے ارادوں کو موت بھی توڑنا چاہتی تو نہ توڑ سکتی تھی۔ جب مکمل طور پر اندھیرا پھیل گیا تو میں اٹھا اور اس حویلی کی طرف چل پڑا جہاں میری زندگی بھی تھی اور موت بھی۔ وہاں پہنچ کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا دماغ گھومنے لگا۔ عجیب بدبو تھی اس حویلی میں، ہر کمرے میں اندھیرا تھا، سوائے بدبو کے اور کچھ بھی وہاں نہ تھا۔ کمروں سے گزرتا ہوا ایک بہت بڑے صحن میں چلا گیا، اور کمروں سے گزرتے ہوئے ہزاروں جالوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو شاید صدیوں سے وہاں موجود تھے۔ بدبو سے میرا دماغ شل ہو کر رہ گیا۔ صبح صحن میں جاتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا۔ رات وہاں ہی گزری، نہ لڑکی نظر آئی اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ دن ہوا تو کمرے روشن ہو گئے، ہر چیز کا جائزہ لیا۔ گرد و غبار، جالوں سے ڈھکے ہوئے کمرے اور بکھرا ہوا سامان تھا۔ کیڑے مکوڑے ادھر ادھر ایسے گھوم رہے تھے جیسے یہ مکان ان کے لیے ہی بنا تھا۔ اب یہی مکان میری زندگی تھا اور یہی مکان میری موت۔ میں نے ان جالوں کو صاف کرنا چاہا تو ایک بلند ترین قہقہا ابھرا۔ میں نے اپنے ہاتھ روک دیے۔ ان جالوں میں سے وہ لڑکی رونما ہوئی۔ اس کی صورت میں اتنی کشش تھی کہ میں سوائے دیکھنے کے اور کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے خود کو جھٹکا ہوش قائم کیے اور کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ میری باتیں سنتے ہی وہ بلند آواز میں ہنسی اور بولی، میرا کوئی نام نہیں ہے، تم جو چاہو مجھے نام دے سکتے ہو۔ یاد کرو، ایک مرتبہ تم ایک ویرانے میں گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ تمہیں میں نے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری معصوم صورت، نہ جانے کیا تھا کہ میں تم پر حملہ کرتے کرتے رک گئی۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن میں تمہیں دیکھتی رہی۔ تم سے الفت ہو گئی تھی، ایسی الفت کہ میں اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گئی۔ تم جہاں جاتے تمہارے تعاقب میں رہتی، یہاں تک کہ تمہارے گھر میں جا گھسی۔ تم بے خبر تھے، تمہیں یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ کوئی تمہارے بالکل قریب ہے۔ وہ کہانی سناتی رہی اور میں ماضی میں کھوتا گیا۔ اس کی بات میں صداقت تھی۔ ایک دفعہ ویرانے میں نے قیام کیا تھا اور بچہ تھا۔ خوف بھی بہت آ رہا تھا، لیکن اس ویرانے میں گھستا ہی چلا گیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کوئی بھی انسانی چہرہ، یعنی گاؤں کی لڑکیاں اچھی نہ لگتی تھی۔ شاید اس نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ جس لڑکی کو یہ گنڈے اٹھا کر لائے تھے، اس لڑکی پر میرا سایہ تھا، تو میں بھی یہاں آ پہنچی اور اس لڑکی کی موت کے بعد اس کا روپ دھار لیا اور اس کا انتقام سبھی سے لیا۔ تمہیں بھی میری یہ صورت اچھی لگی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ صورت اپنا لی۔ حالانکہ میں چاہتی تو تمہیں خوفزدہ کر سکتی تھی، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں تمہیں یہاں سے انسانوں کی بستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ چلو گے میرے ساتھ؟ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا، فوری ہاں کہہ دی۔ اس نے کہا کہ یہ تعویذ اتار دو۔ میں نے جو ہی تعویذ اتارا، اس کا چہرہ بھیانک نظر آنے لگا، اس کے اندر اپنی موت نظر آنے لگی۔ میں نے فوری تعویذ پہن لیا۔ اب میں اصل صورتحال جان چکا تھا کہ یہ تعویذ کا کمال تھا کہ وہ مجھے چھو نہیں سکتی تھی۔ اب میں یہ تعویذ کیسے اتار سکتا تھا؟ اور جب تک یہ تعویذ میرے گلے میں تھا، وہ مجھے کہیں بھی نہیں لے جا سکتی تھی اور نہ ہی میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ اب ہر روز وہ تعویذ اتارنے کو کہتی، لیکن میں ایسا نہ کرتا۔ وہ محبت کے دعوے کرتی رہتی، لیکن اس کی اصل صورت میں دیکھ چکا تھا، اور شاید یہ میرا وہم تھا کہ وہ مجھے مار دے گی۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس دن پہنچا سکتی تھی جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں جو چاہتا وہ فوری کر دیتی۔ وہ 3 سال سے میرے ساتھ ہے، لیکن تعویذ کی وجہ سے وہ مجھے چھو نہیں سکتی ہے۔ ان 3 سالوں میں میں نے اسے پوری طرح آزما لیا ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اب میں بھی اس کے ساتھ کہیں دور چلے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ تعویذ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاشف نے تعویذ میرے حوالے کیا۔ مجھے بھی کاشف کی صورت پر ترس آیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تعویذ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم اسے مت اتارو، اس پر خدا کی پاک کلام پڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ بولا، نہیں بابا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یا تو مر جانا چاہتا ہوں یا اس کے ساتھ کہیں کھو جانا چاہتا ہوں۔ تم کل صبح اس حویلی میں جا کر دیکھ لینا، اگر میں وہاں موجود ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اور میں اس کے ساتھ اگر نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ مجھے لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ بابا جی، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، مجبور ہوں اپنی محبت سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نقصان ہرگز نہیں پہنچائے گی۔ 3 سالوں میں اس نے مجھے اس قدر سچا پیار دیا ہے کہ شاید کسی انسان سے بھی نہ مل سکتا۔ اگر وہ مجھے مار بھی دے گی تو مجھے دکھ نہ ہوگا، بلکہ خوشی سے موت کو قبول کر لوں گا۔ 3 سال میں اس کا صرف ایک ہی اصرار تھا کہ میں یہ تعویذ اتار دوں تاکہ وہ مجھے لے کر کہیں دور چلی جائے۔ آج میں اس کی یہ تمنا پوری کر رہا ہوں۔ کاشف اپنی کہانی سنانے میں اس قدر مگن تھا، اور میں اس کی کہانی سننے میں اس طرح محفتہ کے سامنے میز پر پڑی ہوئی چائے شربت بن چکی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا، چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں اسے دوبارہ گرم کر لیتا ہوں۔ کاشف بولا، نہیں بابا جی، رہنے دو، اب مجھے چائے کی طلب نہیں ہے۔ اب تو دنیا سے ناتا ہی توڑ رہا ہوں۔ اپنے پیار کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے الوداعی نظروں سے میری طرف دیکھا، اور میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ رات کیسے گزری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ رات پر کاشف کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومتا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اس کی زندگی لمبی ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے اس حویلی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بغیر کسی خوف کے دروازہ کھول دیا۔ ایک کمرے کو دیکھا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر ایک کمرے میں گیا تو وہاں کچھ ہڈیاں نظر آئی۔ ان ہڈیوں پر میری نظریں جم گئی۔ یوں تو ہر کمرے میں خون تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کمرے میں سے کاشف کی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا یہ تازہ ہڈیاں کاشف کی تھی؟ کیا اس کی محبوبہ نے اس کا خون چوس لیا تھا؟ کیا اس نے اس کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سلوک کیا تھا؟ اگر یہ بکھری ہڈیاں کاشف کی تھی تو پھر اس کے کپڑے نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اگر کپڑے ہوتے تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ہڈیاں واقعی کاشف کی تھی، لیکن اب میرا دماغ عجیب و غریب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اگر کاشف غائب ہو سکتا ہے تو اس کے کپڑے بھی غائب ہو سکتے ہیں، کہیں وہ دنیا سے تو غائب نہیں ہو گیا۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہڈیاں کاشف کی تھی یا کسی اور کی؟ اس نے کاشف کو مار دیا تھا یا اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور شاید اس کا جواب پوری زندگی